171ویں رات شہرزاد نے کہا، جب شمس الدین علاء الدین کو لے کر بازار آیا اور دکانداروں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور جب انہوں نے اس سے بیٹے کی خوشی کی دعوت کا کہا تو اس نے ان سے کل ہی دعوت کا وعدہ کر لیا۔ تو اگلے دن صبح تاجر نے فراش کو بلا کر حکم دیا کہ باغ میں بارادری اور محل کو فرش و فروش سے آراستہ کرے، اور پکانے کے لیے بھیڑیں اور گھی وغیرہ منگوایا، اور 2 دسترخوان بچھوائے، ایک بارادری میں اور ایک محل میں۔ باپ بیٹا دونوں کمر باندھ کر مہمانوں کی مدارات کے لیے تیار ہو گئے۔ تاجر نے کہا کہ اے بیٹا، اگر کوئی بوڑھا شخص آئے گا تو میں اسے لے جا کر محل کے دسترخوان پر بٹھاؤں گا، اور اگر کسی بے داڑھی مونچھ والے لڑکے کو تو دیکھے تو اسے لے جا کر بارادری والے دسترخوان پر بٹھائیو۔ لڑکے نے کہا کہ اے ابا جان، اس کا کیا مطلب ہے کہ تو نے 2 دسترخوان لگوائے، ایک بوڑھوں کے لیے اور دوسرا لڑکوں کے لیے؟ باپ نے جواب دیا کہ اے بیٹا، لڑکوں کو بڑوں کے سامنے کھانے سے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے ایک دسترخوان بزرگوں کے لیے اور دوسرا لڑکوں کے لیے بچھوایا ہے، تاکہ وہ اپنی اپنی طبیعت اور مرضی کے مطابق کھانا کھائیں۔ لڑکے کو یہ بات پسند آئی، اور جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شمس الدین اپنے ہمسنوں کو لے جا کر محل میں بٹھاتا، اور اس کا بیٹا علاء الدین اپنی عمر والے لڑکوں کو بارادری میں لے جاتا۔ اس کے بعد کھانا چنا گیا، سب نے کھایا پیا، خوب لطف اٹھایا، خوش ہوئے، شربت کے دور چلے، عطر پاشی کی گئی، اور بوڑھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں میں ایک تاجر تھا جسے لوگ محمود البلخی کہتے تھے۔ وہ ظاہراً مسلمان اور باطن میں آتش پرست تھا۔ نہایت بد چلن لڑکوں سے اس کو خاص رغبت تھی۔ علاء الدین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی اس کے دل میں ہزاروں آرزوئیں امنڈنے لگیں، اور شیطان نے علاء الدین کے چہرے کو اس کے لیے ایک ہیرا بنا دیا۔ وہ علاء الدین کے حسن کا دیوانہ ہو گیا، اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ وہ علاء الدین کے باپ سے کپڑے اور دوسرا تجارت کا مال خریدا کرتا تھا۔ اتفاق سے علاء الدین پیشاب کرنے گیا تو محمود البلخی اٹھ کر لڑکوں کے پاس پہنچا۔ وہ اس کے خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اس نے لڑکوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم علاء الدین کو میرے ساتھ سفر پر چلنے کے لیے آمادہ کر دو تو میں تم سب کو ایک ایک بے بہا کپڑوں کا جوڑا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر بڑے بوڑھوں کی مجلس میں آ بیٹھا۔ جب علاء الدین پیشاب سے فارغ ہو کر آیا تو لڑکوں نے اسے اپنے درمیان اونچی جگہ بٹھایا، اور ایک لڑکے نے دوسرے سے کہا کہ اے میرے آقا حسن، تیرے پاس وہ پونجی کہاں سے آئی جس سے تو خرید و فروخت کرتا ہے؟ حسن نے جواب دیا کہ جب میں بالغ ہوا تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میرے لیے تجارت کا مال مہیا کر۔ وہ کہنے لگا کہ اے بیٹا، میرے پاس تو کچھ نہیں، تو جا کر کسی تاجر سے مال لے لے اور کام شروع کر دے، اور اس طرح سے خرید و فروخت اور لین دین سیکھ۔ یہ سن کر میں ایک تاجر کے پاس گیا اور 1000 دینار قرض لیے اور ان سے کپڑے خرید کر دمشق کا سفر کیا۔ مجھے دگنا نفع ہوا۔ پھر دمشق سے سامان خرید کر حلب گیا اور وہاں بیچا اور اس سے بھی زیادہ فائدہ اٹھایا۔ پھر حلب سے مال لے کر بغداد گیا
اور اپنی پونجی بڑھائی۔ اسی طرح شہر در شہر تجارت کرتے کرتے اب میری پونجی 10,000 دینار ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہر لڑکا اسی قسم کی باتیں کرتا، یہاں تک کہ علاء الدین کی باری آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا علاء الدین، اور تو؟ اس نے جواب دیا کہ میری پرورش تو زمین کے نیچے تہ خانے میں ہوئی ہے، اسی ہفتے میں وہاں سے نکلا ہوں، ابھی تو میں نے کوئی کاروبار شروع نہیں کیا، صرف دکان میں آتا اور پھر گھر لوٹ جاتا ہوں۔ وہ بولے کہ تجھے گھر میں گھس کر بیٹھنے کی عادت ہے، اس لیے تو سفر کی لذت کیا جانے، اور سفر محض مردوں کے لیے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے سفر کی ضرورت نہیں، اور سفر کے آرام کو میں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ اس پر ایک لڑکے نے اپنے رفیق سے کہا کہ یہ مچھلی کی طرح ہے کہ پانی سے نکلا اور مرا۔ انہوں نے کہا کہ اے علاء الدین، سفر تو تاجروں کے لڑکوں کے لیے فخر کا باعث ہے، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ سن کر علاء الدین کھسیانہ ہو کر وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے خچر پر بیٹھ کر گھر چلا گیا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو ڈبا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ اے بیٹا، کیا بات ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ سارے تاجروں کے لڑکے مجھے چھیڑتے اور کہتے ہیں کہ سفر تاجروں کی اولاد کے لیے فخر کا باعث ہے، کیونکہ وہ اس سے مال و دولت کماتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹا، کیا تو بھی سفر کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ ماں بولی کس ملک کا؟ اس نے کہا بغداد کا، اس لیے کہ وہاں دگنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ اے بیٹا، تیرے باپ کے پاس بہت مال و دولت ہے، لیکن اگر وہ اپنے مال سے تیرے لیے سوداگری کا سامان تیار نہ کرے گا تو میں اپنے پاس سے کر دوں گی۔ لڑکے نے کہا کہ بہترین نیکی وہ ہے جو جلد کی جائے، اور نیکی کرنے کا یہی وقت ہے۔ اب ماں نے غلاموں کو بلا کر اسباب باندھنے والوں کے پاس بھیجا اور ایک انبار خانہ کھول کر کپڑوں کے تھان نکالے اور 10 گٹھڑیاں باندھ کر تیار کر دیں۔ ادھر شمس الدین نے جب اپنے بیٹے علاء الدین کو تلاش کیا اور اسے باغ میں نہ پایا تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے خچر پر سوار ہو کر گھر چلا گیا۔ یہ سنتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامان کے تھیلے بندھے پڑے ہیں۔ سبب دریافت کرنے پر اس کی بیوی نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے بیٹے علاء الدین کو تاجر زادوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اب اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خدا پردیس پر لعنت بھیجے، اور انسان کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اسے اپنا رزق اپنے شہر میں ملے، اور ویسے بھی بزرگ کہہ گئے ہیں کہ سفر نہ کر، خواہ وہ 1 میل کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تو نے سفر کا پکا ارادہ کر لیا ہے اور اس سے باز نہیں آئے گا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں مال لے کر بغداد گئے بغیر نہیں مانوں گا، ورنہ میں اپنے کپڑے اتار کر فقیرانہ کپڑے پہن لوں گا اور ملک ملک گھومتا پھروں گا۔ باپ نے کہا کہ اے بیٹا، نہ میں غریب ہوں اور نہ مسکین۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔